نماز جمعہ اور عیدین کی میں تلاوت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں اور جمعے کی نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی سورۃ الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب عید اور جمعہ ایک دن میں جمع ہوتے تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے، سبحان اللہ۔ تو کیا ہے کہ اس کو آپ اگر پڑھ لیں گے تو اچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو گناہ نہیں ہے۔ یہ بیئر ان یور مائنڈ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جیسا وہ کرتے تھے ہم بھی ویسا کریں۔ اگر کہیں کوئی مشکل ہے، صحت اجازت نہیں دے رہی، حافظہ اجازت نہیں دے رہا، میں نہیں کر پا رہی، اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی بٹ ڈونٹ ٹیک اسٹریس، میں کر نہیں سکتی تو اس میں اسٹریس آؤٹ ہوں، یہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عبیداللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ مروان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کا گورنر مقرر کیا اور خود مکہ چلا گیا۔ وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھی اور کہا کہ ان صورتوں کو جمعے میں پڑھتے ہوئے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید الفطر میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعہ عید کی نمازوں میں دیکھیں اور کس چیز کی قیامت کا منظر ان کو بتایا جا رہا ہے، خوشی کے موقع پر آخرت کی تیاری۔ جمعے کے دن نماز فجر میں تلاوت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور حل اتی علی الانسان دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ نماز فجر میں تلاوت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے اور اسی کی مانند کوئی دوسری سورت پڑھا کرتے تھے، پھر آپ بعد والی نماز میں تخفیف کر لیا کرتے تھے، تخفیف یعنی کہ تھوڑی کر لیا کرتے تھے، ہلکی کر لیا کرتے تھے اس کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ فتح ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھائی تو سورۃ مومنون شروع کی، یہاں تک کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ دیر گو، آپ لوگوں کا جواب بھی آ گیا۔ سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں واللیل اذا عسعس تو سورہ تکویر جو ہے پڑھتے ہوئے سنا۔ پھر سیدنا عقبہ بن عامر، مطلب کہ لمبی حدیث بھی ملتی ہیں، چھوٹی بھی ملتی ہیں، چھوٹی سورہ بھی ملتی ہیں، بڑی بھی ملتی ہیں، مڈل والی بھی ملتی ہیں، جو ٹائم ہے آپ کے پاس سہولت سے وہ پڑھ لیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے چل رہا تھا، آپ سفر میں نماز صبح کے لیے اترے تو آپ نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی، یعنی کہ سیدنا معاذ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دونوں رکعتوں میں اذا زلزلتی تلاوت فرمائی، مطلب ایک ہی سورہ دونوں میں تقسیم کر لی، اس کو تقسیم کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں نہایت ہلکی قرات فرماتے، یہاں تک کہ امی عائشہ فرماتی مجھے شبہ گزرتا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، کبھی کبھی ہماری والی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہمارا دین آسان ہے، سچی اگر سمجھ آ جائے تو دین بہت آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، یہ ہمارا بھی روٹین ہے نا، ہم میں سے کئیوں کو تو قل یا ایھا الکافرون بھی نہیں آتی ہے افسوس کے ساتھ۔ عصر اور ظہر کی نماز میں قرات سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے بھی سنا دیا کرتے تھے۔ اینڈ مینی مور آیات ہیں، میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی تاکہ ہمارا باقی بھی کور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قرات کیا کرتے تھے، اور معلوم ہوا کہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کرنا مسنون ہے۔ اب یہ کہ ظہر کی نماز کے مطلب یہ سنتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ فرض کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جو فرض ہے نا اتحیات کے بعد 2 رکعت ہوتی ہیں جس میں سورۃ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اس میں سورت پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہاں، کبھی بھول سے پڑھ ہو گئی تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے، آپ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کبھی جان بوجھ کے پڑھا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی پڑھ لیا کریں۔ جیسے اتحیات بھی ہم پڑھتے ہیں نا، آگے آ جائے گا، اتحیات بھی پڑھتے ہیں۔ اب امام ٹیکنگ ٹائم، آپ کو کیا لگتا ہے وہ صرف اتحیات تک پڑھتا ہے؟
نہیں، وہ گیونگ دا ریسٹ آف دا پیپل جو آہستہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کے ٹائم آپ اینڈ تک پڑھ سکتے ہیں، جسٹ بیفور سلام اینڈ دین یو کین اسٹینڈ اپ. ہم کہتے بس اتحیات کر کے پڑھ کے تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہتے، نہیں، یو کیری آن. ہاں کیوں نہیں، دروسی کے بعد دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، اب جہاں پہ اب امام نے کہہ دیا اللہ اکبر آپ چھوڑ دیں اور اٹھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ابھی آ جائے گی حدیث. نماز مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا. کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ، سورہ طور بس اتنی سی ہے. سورہ طور پڑھی. اینڈ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ مرسلات غرفہ، کافی اچھی لمبی سورہ ہے، وہ پڑھتے ہوئے سنا ہے. سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سورۃ الاعراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق کیا، مطلب دونوں میں تقسیم کر دیا. سورہ اعراف کتنی بڑی سورہ ہے، ایگزیکٹلی ہے. ہاں. اور نماز عشاء میں کیا کیا پڑھتے تھے؟ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون، لو جی عشاء میں ہے وہی نا، ہاں سورہ مغرب کی نماز میں اتنی لمبی پڑھ رہی ہے، سورہ عشاء کی نماز میں چھوٹی سی سورہ. اور سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کی نہیں سنی. سیدہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی. مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، پھر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، کام کرنے والے، محنت کرنے والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی. اب یہ دیکھیں ان لوگوں کی بات میں جہاں پہ بتاؤں گی، خود جماعت کے ساتت پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اب جا کے جماعت ادھر کروا رہے ہیں. جو کہتے ہیں نا ایک ہی دفعہ جماعت میں نماز پڑھی جاتی ہے، دوسری دفعہ نہیں پڑھی جاتی، کہاں نہیں لکھا ہوا. اب یہ اس کا جواب ہے کہ آپ اگر جلدی میں ہیں آپ پوری نماز اپنی پڑھ لیں، اگر آپ کو جماعت مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ آپ کا ایکسٹرا لکھا جائے گا. اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کو جماعت کے ساتھ آپ کی اصل نماز کا اجر دیتے ہیں یا وہ نفل میں چلا جائے گا، لیکن آپ کو 27 ٹائم اجر ملے گا. آپ اکیلے 27 ٹائم نفل نہیں پڑھ سکتے، نفل بھی ہو جائے گی تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. دیکھیں خود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں اور اتنی لمبی جماعت پڑھ کے گئے ہیں، آگے جا کے اپنے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں کہ دن بھر تھکے ہوئے لمبی قرات سے ملال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کہا تو لوگوں کو نفرت دلاتا ہے اور فتنہ کھڑا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا جب تم جماعت کراؤ تو والشمس والضحاها یا واللیل اذا یغشی سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. سب کا خیال رکھنا ہے. اب مجھے پتا ہے میرے پیچھے والے لوگ کتنے موٹیویٹڈ ہیں، کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. اب مختلف آیات کا جواب یہ تھوڑا سا پڑھ کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امام جب بعض مخصوص آیات کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بعض مقتدی نماز میں باآواز بلند ان کا جواب دیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ملتی. ہاں بعض آیات کی تلاوت کے بعد امام یا منفرد قاری اپنے طور پر ان کا جواب دے تو جائز ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ تسبیح والی آیت پڑھتے تو تسبیح کرتے، جب سوال والی آیت آتی تو سوال کرتے، جب تعوذ والی آیت آتی تو اس سے پناہ مانگتے تھے. اب میں تلاوت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے جنت کی بات کی اور میں نے کہا اللہم تجل منہم، that's fine، میں کر سکتی ہوں، میرے پیچھے پھر آپ بھی کریں گے. اگر امام جسٹ کیری آن ریڈنگ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے تو میں دل میں تو کر لوں لیکن اونچی نہ کروں جس سے دوسروں کو ڈسٹریکشن ہو. اگر میں اکیلے میں پڑھ رہی ہوں اپنی ہاں تو کر سکتے ہیں نا، اکیلے میں تو ہمیں مل رہا ہے جواز، اکیلے میں کر سکتے ہیں. ایون دو آپ امام کروا رہا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے، خیر جن کو پتہ ہے نا ان کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے، جب وہ قرات کرتے ہیں نا وہ اثر بھی کرتی ہے، ان کی آوازوں سے پتہ چل جاتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی پڑھنے والے کے بعد جو بھی جواباً سبحان ربی الاعلی کہنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے، وہ کہہ سکتے ہیں. پھر سورہ غاشیہ کے کام اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کہنا بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اگر آپ دل میں کہہ لیں گے تو ٹھیک ہے کہہ لیں، لیکن دوسروں کو ڈسٹریکشن نہ کریں. ہاں اگر امام یہ کہہ رہا ہے جی پہ یہ آئے گا سبحان ربی الاعلی جب ختم ہوتی ہے سب اسم
نہیں قرآن میں جب بھی سبح اسم ربک الاعلی ہم پڑھتے ہیں نا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو سبحان ربی الاعلی وہ بلند ہے. ہر قرآن عام میں پڑھ رہی ہوں نا، تو آپ لوگوں پہ فرض ہے جیسے سبحان فبأي آلاء ربکما تکذبان کا جواب تھا نا جنہوں نے دیا، اسی طرح جب بھی جہاں کہیں بھی سبح اسم ربک الاعلی آئے گا تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب میں کہیں سبحان ربی الاعلی. اگر یہ نماز میں آ جاتا ہے تو صحابہ تو اس وقت بھی کہا کرتے تھے، لیکن وہ انڈیویجول کہا کرتے تھے. اگر امام پڑھ رہا ہے اور امام کو پتہ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیری آن کر رہا ہے اور مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں اپنے دل میں کر سکتی ہوں، میں اونچی نہیں کہہ سکتی کہ دوسروں کو ڈسٹریکٹ کر دوں. یہ اس آیت کا جواب ہے جی اللہ زی خلق فسوا، پھر نہیں کہنا سبحان ربی الاعلی. نہیں بس سبحان ربی الاعلی اتنے کئی دفعہ قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا ہے. سبحان ربی الاعلی. ہاں وہ آیت پڑھنے کے بعد سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی یہاں سے شروع ہوتی ہے نا جب وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن میں کئی اور جگہوں پہ بھی آیا ہے، تو اس کا کیا ہے سبحان ربی الاعلی، اس کا یہ جواب دینا. جیسے فبأي آلاء ربکما تکذبان کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں اللہ بشیء ہے. اسی طرح اللہم حاسبنی حسابا یسیرا آتا ہے تو ہم یہ والا اگلا جو یہ والا نا سورہ غاشیہ میں تو آپ یہ اختتام پہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی جنت کی بات کی جائے، آپ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ کچھ نہ کچھ دیں. سمجھ آئے گی تو دوں گی، ورنہ میں نہیں دے سکوں گی. اس کو اپنی زبان میں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تیری کسی نعمت کو میں نہیں جٹلاتی. عربی میں بھی اس کے جو جنہوں نے کہا تھا نا بشیئن، ہاں. نماز میں شیطانی وسوسوں کا علاج اب جو میرے اور آپ کے ہیں. سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے درمیان اور میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرات میں التباس پیدا کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس شیطان کا نام خنزب ہے. جب تو اسے محسوس کرے تو اعوذ باللہ کے پورے کلمات پڑھو اور بائیں جانب 3 بار تھتکار دو یا تھوک دو، ایسے کر دو. یہ نہیں کہ پریکٹیکلی تھوکنا ہے، جس تھو کرنا ہے. سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا. تو پورے یقین کے ساتھ آپ کریں تو ڈیفینیٹلی نماز میں بھی ہے نا، یہ نماز میں ہی ہے نا وسوسہ. جب بھی آپ کو کے اندر کوئی ایسی وسوسہ ہے، کوئی ایسی مطلب دل کے اندر ہاں پلاننگ شروع ہو گئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اپنی ادھر پھونک ماریں اور بائیں طرف تھوک دیں. تھوکنا نہیں ہے ویسے مطلب ہاں ایکشن کرنا ہے. ایکشن، ہاں صرف ایکشن کرنا. دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی. سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی. نماز کے بعد آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے. لوگ پریشان ہو گئے، پھر واپس تشریف لائے. صحابہ کرام کے چہروں پر تعجب کے ساتھ دیکھ کر فرمایا مجھے نماز کے دوران میں یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں ہے، ہم نے سالوں کے رکھے ہوئے، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے ایک دن بھی نہیں پسند تھا. دیکھو نماز میں ہی جا کے انہوں نے وہ لے آئے ہیں، ان کو دماغ میں آیا وہ جا کے پھلانگتے ہوئے لے آئے ہیں. نماز میں رونا. سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کے چلنے کی سی آواز آ رہی تھی کہ نماز میں رویا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ پھر کنٹرڈکشن آپ کو ملے گی. کچھ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کے فیئر سے رویا جا سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں آپ رو سکتے ہیں. اب دیکھیں کئی دفعہ فیئر بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے، تو اس رب کے آگے اگر رو رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی کے آگے رو رہے ہیں، لوگوں کے آگے تو نہیں نا رو رہے ہیں. ہم الٹا کرتے ہیں، ہم لوگوں کے آگے جا کے رونا روتے ہیں، ہم اس رب کے آگے نہیں روتے. تو کسی بھی حالت میں ہو آپ کو یہاں پہ اب یہ تو نہیں نا کہا کہ اللہ کے فیئر کی وجہ سے رو رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کس تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہیں نا، کہ یہ کہ آپ اپنی تکلیف اس رب کے آگے رکھیں اور رو سکتے ہیں. اب رفع یدین کا مسئلہ یہاں پہ شروع ہو گیا کہ رفع یدین یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا نماز میں 4 جگہ ثابت ہے. نماز کے شروع میں جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، رکوع میں جانے سے قبل اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں جب شروع کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اللہ اکبر. اور ان مقامات پر رفع یدین کرنے کے دلائل درج ذیل ہیں، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 55 صحیح احادیث ہیں جو کہ یہ رفع یدین کے حق میں آتی ہیں.
اور جو ہم اس کے نہ کرنے کے حق میں دیتے ہیں وہ ضعیف حدیث ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری، سنن نبی داؤد، نسائی اور ابن امام جو ابن حبان ہے ان کی حدیثیں ہیں یہ ساری۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کہتے تھے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے شروع میں رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اسی طرح رفع یدین کرتے تھے۔ پہلا ٹھپا تو ابو بکر صدیق نے لگا دیا، سب سے زیادہ کلوز، جو کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے، ہر مشکل میں ساتھ، دین ایمان سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی انہوں نے ٹپا لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کو کیا ہم کمپیئر کرتے ہیں وہ فوری امام کے ساتھ؟ نہیں، ان کو پہلے رکھیں گے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سیدنا عمر فاروق ایک مرتبہ لوگوں کی نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر بھی رفع یدین کیا۔ اسی طرح سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ خلفائے راشدین آپ کہہ لیں، ان کی دلالت ہمیں اب مل رہی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے شروع میں رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کیا، عاجزی کا اظہار کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ سیدنا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بھی شروع نماز میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ امام بخاری کے استاد علی بن مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بنا پر مسلمانوں پر رفع یدین کرنا ضروری ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ شروع نماز میں رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور یہ فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ سبحان اللہ، جنہوں نے ماننا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے کلوز کمپینین کی ایک حدیث مور دین انف ہے اپنے اس ریتی رواج کو چھوڑنے کے لیے۔ اب صحابہ کرام کی جو ہمیں ریفرنسز مل رہی ہیں نا، ان کے علاوہ تو کوئی حجت نہیں ملتی۔ وہ علیحدہ بات میرا دل نہیں کر رہا تو نہ کریں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سیدنا وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر اپنے ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑے سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع یدین کرتے۔ وائل بن حجر 9 ہجری اور 10 ہجری میں 2 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لہٰذا ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع یدین کرتے تھے۔ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آخری عمل کیا نظر آیا؟ رفع یدین۔ جنہوں نے نہیں ماننا وہ اپنی دلیلیں دیتے، میں ان کی وہ حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ یہ کسی کو برا بلا کہنے کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ رفع یدین ایک ایسا عمل ہے کہ اگر نہیں بھی کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ پر ہم سے تو ہونا، افسوس تو ہونا چاہیے، اتنے سال ہمیں کیوں بیوقوف بنائی رکھا پاکستان میں۔ ہم دوسروں کو دوش نہیں دیں گے۔ دیکھیے وہی بات، بلیم گیم نہیں کھیلے، میں نے علم حاصل نہیں کیا، کیوں میں نے 50 سال ایسی ضائع کر دیے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے کہ صرف وہابی وہی کرتے ہیں، سنی نہیں کرتے۔ وہی بات ہے نا، پھر دین کے لیے کتنی بڑی دلیل ہے، دین کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے میری باتوں پہ غور نہیں کریں، جائیں اور اپنی تحقیق کریں، اب کیا فائنڈ کریں۔ سارا تو بتا جب انہوں نے بتایا تھا نا تو اس کے بعد سننے والوں نے بھی یہی کہا تھا، اتنا کچھ تو بتا دیا دلیل، ہاں جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 55 ریفرنس مل گئی یہ زیادہ۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ ہیں کہ 10 ہجری تک رفع یدین کرتے رہے اور 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، لہٰذا آخری عمر تک رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ سیدنا ابو حمید سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام نے کہا تم سچ بیان کرتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ امام ابن خزیمہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن یحییٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص حدیث سے ابو حمید
رضی اللہ سننے کے باوجود رکوع میں جاتے اور اس سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہے۔ یہ اب ان کا قول ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن لوگوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ یہ کہ کہہ کر انہوں نے نماز پڑھی، جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع یدین کیا، پھر جب رکوع میں کیا تو رفع یدین کیا، اور تکبیر کہی، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، پھر فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے اور فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، اور یہ سارے ریفرنسز جو ہے انہوں نے نیچے دیے ہوئے ہیں۔ رفع یدین نہ کرنے والوں کے دلائل کا تجزیہ، اب نچوڑ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ جب جن احادیث سے رفع یدین نہ کرنے کی دلیل لی جاتی ہے ان کا مختصر تجزیہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھتا ہوں گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دھمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اچھا، تجزیہ اس حدیث میں اس مقام کا ذکر نہیں جس پر صحابہ کرام ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم میں اسی حدیث سے متصل 2 روایات اور بھی ہیں جو بات پوری طرح واضح کر رہی ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو بس اس کا ایک حصہ پکڑ لیا، دوسرے کو انہوں نے کلیئر نہیں کیا۔ سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تو نماز کے خاتمے پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم قعدے میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اب اس کا کانٹیکس یہ تھا اور بتا دوسرے کانٹیکس میں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ ایسے کرتے ہوئے ہاں، اس کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے خاتمے پر السلام علیکم کہتے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں؟ تم نماز سے سلام پھیرتے وقت صرف اپنے ساتھی کی طرف منہ موڑو اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرو۔ اب یہ تو ہو گیا ایک کا پوسٹ مارٹم۔ اب دوسرا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا جابر بن سمرہ کی جو حدیث ہے اس کی روایت سے وہ رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرنے کی دلیل لینا عجیب بات اور سنت سے جہالت کی کبھی قسم ہے، کیونکہ یہ حدیث رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت کی رفع یدین کی بات نہیں ہے بلکہ تشہد میں سلام کے بعد کی بات ہے۔ اس کو اس کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ دونوں جانب ہاتھ اشارہ کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ محدثین اور جنہیں محدثین کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہے ان کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد بھی امام نووی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس حدیث سے بعض جاہل لوگوں کا دلیل پکڑنا صحیح نہیں کیونکہ یہ اسلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہے، اور جو عالم ہے وہ اس طرح کی دلیل نہیں پکڑتا کیونکہ یہ معروف اور مشہور بات ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ابتدائی نماز اور عید کا رفع یدین بھی منع ہو جاتا، مگر اس میں خاص رفع یدین کو بیان نہیں کیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پس ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات کہہ رہے ہیں جو انہوں نے کی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پس ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔ اب دوسری حدیث کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ انہوں نے نماز پڑھی اور ہاتھ نہ اٹھائے مگر پہلی مرتبہ۔ اس کا تجزیہ وہ کیا کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ترک رفع یدین کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس روایت میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت تفرد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے۔ مشہور محدث شیخ المعلمی المیانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب تنقیل میں اس روایت کو سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے معلول یعنی کہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اب انہوں نے ساری تفصیل بھی بتا دی۔ اگر وہ جو رفع یدین نہیں کرتے وہ عبداللہ بن مسعود کی سی حدیث کو دیتے ہیں۔
تیسری حدیث سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، ثم لا یعود، پھر نہیں اٹھاتے. اوکے، اب اس کی وہ تجزیہ کیا کر رہی ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسے سفیان بن عیینہ، امام شافعی، امام بخاری کے استاد امام حمیدی اور امام احمد بن حنبل جیسے ائمہ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ یزید بن ابی زیاد پہلے لا یعود نہیں کہتا تھا، اہل کوفہ کے پڑھانے پر اس نے یہ الفاظ بڑھا دیے. مزید برآں یزید بن ابی زیاد ضعیف اور شیعہ بھی تھا، آخری عمر میں بھی حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو اس کو ویسے مدلس کہہ دیا جاتا ہے، وہ جو جس کا حافظہ ٹھیک نہ اسے حدیث ہی نہیں لی جاتی. علاوہ ازیں رفع یدین کی حدیث اولا ہیں کیونکہ وہ مثبت ہیں اور نافی پر مثبت کو ترجیح دی جاتی ہے. اب یہ آگے کافی لمبی دلیل ہے، اس کی میں نہیں جاؤں گی، ابھی ہمارا کافی جو ہے وہ رہتا ہے کرنے والا، میں اس دلیلوں میں نہیں جاؤں گی. جو بھی چاہتا ہے پڑھنا یہ امام نووی کی جو ہے نا نماز نبوی، اس کو کھولیں اور جا کے گھر پڑھیں پلیز. اب رکوع کا بیان آ گیا ہے، ہمارا کافی ہے جو کور کرنے والا ہے. رکوع کا بیان ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں، سیدنا جیسا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. رکوع میں پیٹھ یعنی کہ پشت بالکل سیدھی رکھتے اور سر کو پیٹھ کے برابر یعنی کہ سر نہ تو اونچا ہو اور نہ نیچا ہو. دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھیں. دونوں ہاتھ بازوؤں کو تان کر رکھیں، ذرا خم نہ ہو، گھٹنوں کو مضبوط تھامیں. رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر یوں رکھی ہوتی تھی جیسا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑ رکھا ہے. نیچے جب آپ کرتے ہیں نا تو ایسے پکڑ کے اس کو پکڑا ہوتا ہے. رکوع کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوہنیوں کو پہلوؤں سے روکے رکھتے. اب جب پریکٹیکلی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی. رکوع کی دعائیں، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے، یہ تو ہے سبحان ربی العظیم، سارے پڑھیں اس کو اونچی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کہ میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے. کہ ہم جب یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے میرے رب میں کوئی عیب نہیں ہے، عیب مجھ میں ہے، میں نے عاجزی دکھانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے. پڑھیں. سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت. تو اگر آپ سبحان ربی العظیم کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، آپ پڑھیں سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کہ اے اللہ تیری ہی لیے پاکی ہے اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں، لمبا رکوع کریں دونوں بھی پڑھیں. ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گی تو آپ نوٹ کرنا کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدنا عائشہ رضی اللہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اکثر کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. چلے پڑھیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یا الہی مجھے بخش دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ کی تعریف بھی تسبیح بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ وبحمدی کی اس کی حمد بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دے، مجھے معاف فرما دے. پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کہتے تھے. اب یہ جو ہے نا جو رکوع اور سجدے والی ہیں، اگر وہ یاد کر لیں گے تو آپ کو رکوع اور سجدہ دونوں ہو جائیں گے. آپ کو ساری میں تو چاہوں گی کہ ساری ہی یاد کریں تاکہ آپ کی نمازوں میں وہ کوالٹی آئے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کہتے ہیں سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوحن فرشتوں کے ساتھ، قدوس روح الجبرائیل کا پروردگار ہے جو کہ نہایت پاک ہے. سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ آپ سجدے میں بھی کر سکتے ہیں یا آپ رکوع میں بھی کر سکتے ہیں. پڑھے سارے سبوحن قدوس رب الملائکۃ والروح. اب اگلے والی آگے سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں کہتے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت. اب کیا ہے کہ قہر، غلبے، بادشاہی، بڑائی اور بزرگی کا مالک اللہ نہایت ہی پاک ہے. اب پڑھیں ساری اس کو. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت.
والعظمتی. اب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ہیں رکوع کے لیے, ٹھیک ہے. اب ہم جب رٹی رٹائی سبحان ربی العظیم ہی پڑھیں گے تو نماز کی کوالٹی ویسی ہوگی. جب میں ان میں سے کوئی بھی یاد کر کے پڑھوں گی یا یہ ساری پڑھوں گی تو نماز خود ہی بہتر ہو جائے گی نا. اگلی یہ دیکھیں, سیدنا علی سے یہ ہے, روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ بھی پڑھتے تھے, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی, کہ اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا, تجھ پر ایمان لایا, تیرا فرما بردار ہوا, میرا کان, میری آنکھ, میرا مغز, میری ہڈی, میرے پٹھے تیرے آگے عاجز ہو گئے. بیوٹیفل دعا, بیوٹیفل دعا. سبحان ربی العظیم پڑھیں اور بعد میں یہ دعا میں ساری انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. پلیز پلیز کوشش کریں جو آپ کو بہتر لگتی ہے اس میں سے ایٹ لیسٹ ایک دو تو ڈیفینیٹلی یاد کر لیں. اب یہ پڑھیں سارے مل کے, اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اطمینان نماز کا رکن ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے. اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع, سجود, قومے اور جلسے کی رعایت نہ کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وعلیکم السلام, واپس جا پھر نماز پڑھ, اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا, پھر نماز پڑھی جس طرح پہلے باقاعدہ پڑھی تھی. پھر آیا اور سلام کیا. آپ نے پھر فرمایا, وعلیکم السلام, جا پھر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار باقاعدہ نماز پڑھنے کے بعد کہا, آپ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھا دیں. تو آپ نے فرمایا, جب تو نماز کے ارادے سے اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر, پھر قبلہ رخ کھڑا ہو, پھر تکبیر تحریمہ کہہ, پھر قرآن مجید میں سے جو تیرے لیے آسان ہو پڑھ, پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع پورا کر, پھر رکوع سے سر اٹھا یہاں تک کہ قومے میں سیدھا کھڑا ہو جا, پھر سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ مکمل کر, پھر اطمینان سے اپنا سر اٹھا اور جلسے میں بیٹھ جائے, پھر جلسے سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ پورا کر, پھر سجدے سے اپنا سر اٹھا اور دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا, پھر اسی طرح اپنی تمام نماز پوری کرو. مطلب کہ رک کے پڑھو. کہتے ہیں نا کہ جب وضو کرو تو جوان بندے کی طرح کرو, یہ نہیں کہ پارٹوں کو مس کرو, مطلب کہ پانی اتنا نہ ضائع کرو. اور جب نماز پڑھو تو بوڑھے بندوں کی طرح نماز پڑھو, یا کہو کہ ضعیف بندہ نہیں جیسے ہوتا اس کی طرح آہستہ آہستہ سلولی نماز پڑھو. وضو میں جلدی کرو اور نماز کو آہستہ پڑھو. حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود میں بہت جلدی کرتا تھا, قوم اور جلسہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کرتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اسے فرمایا کہ پھر نماز پڑھو کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. آپ نے ان ارکان کی ادائیگی میں عدم اطمینان کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دے دیا. تو جو اس طرح پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے, سرے سے ہوتی نہیں ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نماز, کہتے ہیں نماز کی جب ہم فائدے دیکھتے ہیں, نماز شرم و حیا سے روکتی ہے, نماز جنت کی کنجی ہے, مینی مور اس کے فائدے آتے ہیں. تو ہمارے اوپر اس لیے اثر نہیں ہو رہا کیونکہ ہم اس کا حق ہی نہیں دے رہے ہیں, اس پہ ہم اس کے حق کو چرا رہے ہیں, ہم منافقت کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ جو ہے درست نہ رکھے. اللہ اکبر, کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ہماری غیر مسنون نمازوں کا کیا حشر ہوگا. ہمیں نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرنے تک مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے. اس وقت آپ رکوع میں تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور اسی حالت میں چل کر صف میں پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تیرا شوق زیادہ کرے, آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ نہیں کہا تو نے غلط کیا, تو نے برا کیا, ایسا نہیں کرنا. کیا اللہ تیرے اس شوق کو قائم رکھے, لیکن یہ شوق اپنے وقت پہ ہمیں پورا کرنا تھا, پہلے اپنی اس کو یہ کرنا تھا. پونڈرون کرتے ابھی تک کیا سیکھا آپ نے؟ رفع یدین کا سب سے زیادہ سیکھا. اوکے, نماز میں ٹھہراؤ لانا ہے, نماز میں ٹھہراؤ لے کے آنا ہے, جلدی جلدی نہیں پڑھنی. اوکے, اور کچھ نئی دعائیں سیکھنی ہے تاکہ ہماری نماز میں خشوع آئے. نئی دعائیں سیکھنی تاکہ نماز میں خشوع آئے. گڈ.
آگے جو ہے قومے کا بیان ہم دیکھ لیتے ہیں. رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے سیدھے کھڑے ہو جائیں. یہ سارا انہوں نے اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ شامل ہوئے. پھر اس کیفیت میں آگے بڑھتے ہوئے صف میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی فعل سے روکا ہے. جماعت میں شامل ہونے کا شوق بجا، مگر اس شوق کی تکمیل کا یہ طریقہ بہرحال مستحسن نہیں تھا. لہٰذا اس حدیث کو اس کے اصل نقطے سے ہٹا کر قیام اور قرأت فاتحہ سے خالی رکعت کے جواز پر لانا درست معلوم نہیں ہوتا. واللہ عالم. اس سلسلے میں ایک استدلال یہ بھی سامنے آتا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا موقع محل چونکہ قیام ہے، لہٰذا صرف وہی نمازی سورۃ فاتحہ پڑھے گا جس نے امام کو حالت قیام میں پایا اور جس نے اسے اس حالت رکوع میں پایا. اس کے حق میں سورۃ فاتحہ کی قرأت ساقط ہو جائے گی کیونکہ اس کے لیے اس قرأت کا موقع محل باقی نہیں رہا. اور یہ استدلال بھی محل نظر ہے. نقل اور عقل دونوں اس کا انکار کرتے ہیں. اور یہ آگے لمبی انہوں نے بحث کی ہوئی ہے، بہرحال میں یہ نہیں پڑھوں گی آپ لوگوں کے لیے. صرف اتنا بتا دوں گی کہ اگر جماعت میں نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، اس میں دو ڈیفرنٹ آراء پائی جاتی ہیں کہ امام یا تو منفرد ہیں یا تو رکوع سے قومے کے لیے کھڑے ہوتے وقت یہ پڑھیں کہ آپ جب آتے ہو نا، آ کے جماعت میں کھڑے ہوئے ہو اور آپ نے دیکھا ہے کہ امام ابھی پڑھ رہا ہے، سورت ہی پڑھ رہا ہے اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ آئے، اللہ اکبر کیا، ثنا پڑھی اور تعوذ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ مکمل ہوگی تو آپ کی رکعت ہو جائے گی. آپ کی رکعت ہو جائے گی. فار ایگزامپل آپ آتے ہو اور امام سورۃ 3 پڑھ رہا ہے، اس کی آخری آیات چل رہی ہیں، آپ نے فوراً سے کیا، سورۃ فاتحہ پڑھ لی اور امام رکوع میں چلا گیا. آپ اپنی سورۃ فاتحہ کو مکمل کر لیں تاکہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے. پھر آپ رکوع میں جا کے آپ کو ہے کہ آپ امام کو لے لیں گے رکوع میں، ٹھیک ہے، پڑھیں اور رکوع میں چلا جائیں. آلویز آپ نوٹ کرنا، پہلی رکعت آلویز لمبی ہوتی ہے تاکہ جو پیچھے رہ گئے وہ ساتھ میں مل جائیں. اگر آپ کو لگے کہ امام آخری آیت ہے 3 کی، سورۃ 3 کی آخری آیت پہ ہے اور وہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور اس نے کہا سبحان ربی العظیم، آپ نے سورۃ فاتحہ مس کر دی ہے. اب آپ اینڈ تک نماز پڑھو گے، سارے لوگ جو تو پہلے سے امام کے ساتھ ہیں وہ سلام پھیریں گے اور آپ اٹھ کے جتنی آپ کی رکعتیں مس ہوئی ہوں گی آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے وہ رکعتوں کو مکمل کرنا ہے. جتنی بھی رہ گئی ہیں، 1 رہ گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں، 3 رہ گئی ہیں، جتنی بھی ہیں. کئی دفعہ تو ایسا چانس ہوتا ہے آپ اتحیات پہ ملتے ہیں، آپ کی چاروں کی چاروں رکعتیں آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑتی ہیں. سبحان اللہ، آپ کو اجر جماعت سے پڑھنے کا ملے گا. یہ نہ کہیں کہ آپ تو یہ اتحیات پہ پڑھ رہے ہیں میں اپنی شروع کر دوں. جب تک نماز آپ مسجد میں ہیں، امام جماعت کروا رہا ہے، آپ کی کوئی انڈیویجول نماز نہیں ہوتی. بیئر ان یور مائنڈ. امام ادھر نماز کرا رہا ہے اور میں آ کے اللہ اکبر کر کے اور اپنے نفل پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اپنی سنتیں پڑھنا، آپ کی کوئی نماز نہیں ہو رہی کیونکہ امام جماعت کے ساتھ کر رہا ہے اور فرض جو ہے وہ واجب ہے. وہ پڑھ چکے، اپنی انڈیویجولی پڑھنا ہے تو پڑھیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جب وہ پڑھا رہا ہے پھر نہیں. سنت کا بھی بتا دیں، اکثر لیڈیز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو ظہر کی یا پہلی جو 4 سنت ہے ظہر کی اور جو مغرب کی جو بھی سنت رہ گئی ہیں عشاء کی بھی، تو وہ پہلے سنت پڑھنے لگتی ہیں، اس لیے جماعت مس ہو جاتی ہے. ہاں، یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، فرض آپ کے اوپر واجب الادا ہے، سنت واجب الادا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفل تھے یا فرض تھے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ نہیں تھے. یہ بعد میں اسکالرز نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تکرار سے پڑھتے تھے ان کو مؤکدہ کر دیا، جو کبھی کبھار پڑھتے تھے ان کو غیر مؤکدہ کر دیا. ٹھیک ہے، جو غیر مؤکدہ ہیں، ہم لوگ جو مؤکدہ جس کو اسکالرز کہتے ہیں نا، جنہوں نے ہمارے لیے ہیں ساری ہی نفلی عبادت، ان کو صرف مؤکد سنتہ اور غیر مؤکد سنتہ بنا دیے، لیکن ہے نفل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نفل اور فرض کے علاوہ کوئی تیسری نماز نہیں تھی. ہم لوگوں نے جو سنتیں کر لی، سنت کیوں کہ سنت کا کیا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو زیادہ کرتے تھے اس کو مؤکدہ کر دیا، جس کو آپ کبھی کبھار کرتے تھے اس کو غیر مؤکدہ کر دیا، ہے وہ بھی سنت. سمجھ آئی؟ تو کیا ہے کہ میری سنتیں رہ جاتی ہیں جو مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں. یہ تو پہلی بات سن لیں کہ آپ پہ وہ فرض نہیں ہیں، آپ یہ احسان کر رہی ہیں. پڑھیں گی تو آپ کو بہت اچھا جواب اس کا ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گی گناہگار نہیں ہیں. فرض ہو رہے ہیں، پہلے آپ فرض پڑھ لیں، پھر 2 سنتیں 2 نفل جتنی بھی آپ نے پڑھنی وہ پڑھیں، اور اینڈ پہ جا کے جو سنتیں رہ گئی تھی وہ پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے پڑھتے تھے.
صرف 2 سلام سے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادت 4 نہیں کی. ہمیشہ جتنی بھی سنت جو ہمیں 4 بتائی جا رہی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 4 نہیں پڑھی, 2 کر کے پڑھی ہیں. کیوں 2 کر کے پڑھنا افضل ہے؟ اب فار ایگزامپل میرے پاس 3 منٹ ہیں بیفور ظہر کی نماز کے, اگر میں 2 پڑھوں گی کتنا چانسز ہے میں پڑھ سکتی ہوں 2. جو 2 رہ جائیں گے, آپ 2 نفل کی بجائے 4 نفل اینڈ پہ پڑھ لیں, آپ کی وہ کمپنسیٹ ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی اگر رہ بھی جاتی تھی نا 4 سنتیں عصر کی یا مغرب کی جو سنتیں ہیں وہ رہ جاتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفلوں سے کمپنسیٹ کرتے ہوتے تھے. تہجد کی کبھی رہ جاتی ہوتی تھی تو پورے دن میں وہ 12 رکعتیں پوری کر لیتے تھے. تو آپ کی اگر کوئی رہ جاتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, وہ فرض نہیں تھی, اس کو کمپنسیٹ کر لیں. کسی بھی وقت سنتے پڑھی جا سکتی ہیں, ضروری نہیں آپ نے اسی وقت پڑھنی ہے. آپ گھر جا کے آرام سے تسلی سے سکون سے پڑھیں, 4 کی بجائے 8 پڑھ لیں, کوئی نہیں آپ کو روکنے والا, وہ نفلی نماز ہے. اب میں اس سے یہ نہ کرنا کہ سعدیہ نے کہا تھا کہ سنت پڑھنا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے بتا رہی ہوں, ڈفرنس بتا رہی ہوں نماز کا, کہ فرض واجب الادا ہے وہ کوئی میرے لیے نہیں پڑھے گا. نفلیں جو سنت موقدہ اور غیر موقدہ اور نوافل جن کو ہم کہیں گے, وہ ساری ہی نماز نفل نماز ہے. جتنا پڑھیں گے اجر پا لیں گے, نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہے, اکاؤنٹیبل نہیں ہے ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پڑھیں گے افضل ترین اجر زیادہ ملے گا. احسان کا درجہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو سنت موقدہ غیر موقدہ نفل جو بھی اسکالرز نے نام دیے ساری پڑھ چھوڑیں. قیامت والے دن یہی ایک نماز جو ہے نا ہمارے حق میں, وہ ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو یہ کام آئیں گی. ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. نفل کبھی بھی فرض میں کنورٹ نہیں ہوں گے. وہ آخرت میں یہ کہا گیا ہے جب آپ کے فرائض کم ہو رہے ہوں گے, آپ کی نفلی عبادت اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. میری نفلی نمازیں اوبیسلی وہ جو موقدہ غیر موقدہ کر کے میں چھوڑ دوں گی, ان کی اہمیت نہیں ہے. تو عام حالات میں کتنے ایکسٹرا نفل پڑھتی ہوں, وہ تو پورے ہی نماز جو ہے جس طرح ہمیں تقسیم کر کے دی گئی وہی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں. اگر اسی طریقے کو رکھا جائے گا تو انشاءاللہ قیامت والے دن اگر کوئی میری اللہ نہ کرے کوئی فرض نماز میرے اوپر واجب الادا تھی اور میں نے نہیں پڑھی تو وہی میرے نفل جو ہے نا وہ اس کو کمپنسیٹ کریں گے. جی جیسے کہ اگر میں ظہر کی نماز کے لیے ٹائم میرے پاس تھوڑا سا رہ جائے, ہاں, تو مجھے ہے ڈر کہ سنت پڑھوں گی تو فرض کا ٹائم ختم نہ ہو جائے, تو میں فرض پہلے پڑھ سکتی ہوں. ہاں, آپ نے فرض ہی پڑھنے ہیں. حکم یہی ہے آپ نے فرض, کیونکہ فرض کی آپ سے پوچھو گی, سنتوں کی پوچھ نہیں ہے. سنتیں آپ عصر کی نماز پڑھیں گی اس کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں, مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں, عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں. اگر 5 منٹ بھی رہ گئے تو آپ پڑھ لیں اپنے فرض. ہاں, فرض پہلے پڑھیں پھر بعد میں سنتیں شروع کریں. اور پھر یہ ہوگا کہ اگر عصر کا آپ پڑھ رہی ہیں تو ٹائم دیکھا جائے گا, مغرب کی نماز کا دخول نہ ہو. اگر فجر کی پڑھ رہی ہیں تو اس کا بھی وہ دیکھا جائے گا. لیکن یہ کہ پہلے اپنی فرض پڑھنا ہے. 1 منٹ بھی رہ گیا آپ اللہ اکبر کر دیں گی, آپ کا دخول ہو جائے گا اس ٹائم کے اندر جو کہ دیا گیا تھا, آپ کا فرض پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. 1 منٹ بعد. اگر ہم پڑھ رہے ہیں نا سنت نماز پڑھ رہے ہیں, ابھی ٹائم ہے اس کا اور ہمیں درمیانی سنت ہماری ختم نہیں ہوئی, نماز ختم نہیں ہوئی اور شروع ہوگی جماعت, ہم ادھر سے چھوڑ دیں یا اپنی ختم کر کے پھر داخل. دیکھیں لاجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ میں آتا ہے نا. اگر 2 رکعت کر کے میں پڑھتی تو چھوڑنا آسان ہوتا ہے نا, فوراً سے کرتی اور جماعت کو میں پا لیتی, کیونکہ جماعت افضل ہے کمپیئر ٹو مجھ. سننا اگر میں 2 ہی پڑھ رہی ہوں, ہاں, 2 بھی ابھی میں دوسری رکعت نہیں آپ پوری کریں گی, آپ پوری کریں گی. اگر آپ کو دوسری رکعت یا تیسری رکعت بھی ملتی ہے تو آپ کو وہ جماعت مل جائے گی. اپنی وہ میں نے پوری کرنی ہے. ہاں, آپ نے وہ اب اس کو چھوڑ تو نہیں نہ سکتے, کوئی مذاق تو نہیں ہے نا, چھوڑ نہیں سکتے. ہاں, اگر آپ اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں گے اوبیسلی اصول سے نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ کہ آپ کو جماعت پھر بھی مل جائے گی. کوئی بے شک 1 رکعت ہی ملے گی, آپ کو پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا. ہاں, 2 افضل ہیں. دیکھیے اگر دیکھا بھی جائے نا 2 پڑھیں گے اس میں تحیات اور باقی یہ دعائیں زیادہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. اگر ویسے کریں گے تو وہ اتنا بگ چنک آپ کا ختم ہو جاتا ہے. جی باجی. ہاں جی, میں نے پوچھنا تھا کہ اگر امام کے پیچھے تیسری رکعت ملی ہمیں, جی, پہلی 3 مس ہو گئی ہماری, جی, تو 2 رکعت پڑھ کے اتحیات پڑھنی ہے. جی, 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 وہ تسلسل وہی رہے گا جیسے ہم نے شروع میں پڑھی تھی, تسلسل وہی رہے گا. پڑھ کے اس کے بعد پھر جی, جی, پھر 3 اتحیات مجھے مل جائیں گی, میں نے زیادہ پڑھ لی. ہاں, طریقہ کار وہی رہے گا, طریقہ کار وہی رہے گا. چلے انشاءاللہ بیک ٹو نارمل. اب آ گیا سمی اللہ لمن حمدہ, اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. سبحان اللہ. اب کیا ہے کہ مقتدی, اگر مقتدی ہیں تو یہ کہیں ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا. ہم میں سے کتنوں کو سکھایا گیا یہ؟ کتنے کہتے ہیں یہ؟
پتہ ہی نہیں ہے. سمی اللہ لمن حمدہ جیسے ربنا لک الحمد حمدن، ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. حمدن کثیرن طیبن مبارکن، بچپن سے بچوں کو سکھایا گا، ان کی نماز کا یہ حصہ ہوگا. آپ دیکھیں اے ہمارے رب تیرے ہی سی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. یہ قصہ سیدنا رافع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فوراً سمی اللہ لمن حمیدہ پر ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، کس نے یہ کلمے پڑھے؟ ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے کے لیے جاری کر دیے گئے. حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. چلے پڑھیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. حمد بھی کہہ سکتے ہیں، حمد ضروری ربنا ولک الحمد بس. ہاں رک جائیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اب اٹھتے وقت قومے میں یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات ملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. سبحان اللہ، بیوٹیفل دعا. اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی. اے اللہ ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر، زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. ہم اتنی تعریف اللہ کی کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ ایک دعا جب ہم سبحان رب سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا سمی اللہ لمن حمدہ، جب یہ ہم کہیں گے تو آپ کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی. تو پڑھیں یہ ساری اکٹھے سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.